میر ارباز نے ایک جھٹکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی تیز آواز پر زرتاشا سہم کر مزید سکڑ گئی۔ وہ بیڈ کے عین وسط میں بھاری سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہی دوپٹے کے کناروں کو سختی سے مروڑ رہے تھے۔ ارباز نے دروازہ اتنی ہی بے رحمی سے بند کیا اور کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور غصے کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ زرتاشا نے گھبرا کر اپنی نیچی نظروں کے زاویے سے اس کے چمکتے ہوئے سیاہ بوٹوں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگیں۔ ارباز بالکل بیڈ کے قریب آ کر رکا اور ایک سرد اور تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم سے مل کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی زرتاشا بی بی، اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ ارباز کی بھاری اور اکھڑ آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی زرتاشا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے لبوں کو بھینچ لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر گلے میں آنسوؤں کا ایک بڑا سا گولا پھنس گیا۔ ارباز نے اس کی خاموشی پر طنز سے سر جھٹکا اور شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا، گونگی ہو؟ میری بات کان کھول کر سن لو۔ یہ شادی صرف خاندانی جائیداد کو بچانے کا ایک قانونی راستہ تھی، کیونکہ دادا جی نے مرنے سے پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو ان کی پوری ملکیت بھی تمہارے ساتھ وہاں چلی جائے گی جہاں تم شادی کر کے جاؤ گی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم اس فہم میں بالکل مت رہنا کہ اس کمرے میں آنے کے بعد تمہیں کوئی بیوی والے حقوق ملنے والے ہیں۔ تو آج بھی وہی لڑکی ہو تم جو کل تک دوسروں کے سہارے پر پل رہی تھی۔ زرتاشا نے جھرجھری لے کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا مگر اس نے آنسوؤں کو گالوں پر بہنے سے روک رکھا تھا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، میر ارباز صاحب، میں نے آپ سے کبھی کسی حق کی بھیک نہیں مانگی۔ یہ فیصلہ بڑوں کا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ ارباز کے چہرے پر تپش بڑھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور جھک کر اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری؟ ابھی کل تک حویلی میں سر جھکا کر چل رہی تھیں اور آج نظریں اٹھا کر جواب دینے لگی ہو؟ یاد رکھو زرتاشا، یہاں تمہارے یہ ناز نخرے نہیں چلیں گے۔ مجھے نفرت ہے ایسی چال باز لڑکیوں سے جو شرافت کا نقاب اوڑھ کر مرد کے دل میں جڑیں جمانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ارباز کا ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرتاشا نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور بیڈ کی چادر کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولی، چال باز میں نہیں ہوں ارباز صاحب۔ اگر آپ کو یہ رشتہ اتنا ہی ناپسند تھا تو آپ اپنے بڑوں کے سامنے انکار کر دیتے۔ مجھ جیسی کمزور لڑکی پر اپنا رعب جھاڑنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر نہ کہنے کی جرأت آپ میں بھی نہیں تھی۔ اسی لیے اپنا غصہ مجھ پر نکال کر اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش مت کریں۔ ارباز کے چہرے کا رنگ زرتاشا کی بے باک بات سن کر یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے زرتاشا کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرتاشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ بیڈ سے پھسل کر اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ ارباز نے اپنی گرفت کو مزید سخت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی خطرناک آواز میں کہا، تم نے مجھے بزدل کہا ہے زرتاشا؟ میر ارباز کو بزدل کہنے کی جرأت آج تک کسی نے نہیں کی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بابا کے فیصلے کے سامنے جھک گیا؟ نہیں، میں نے صرف اپنے خاندانی جائیداد کے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے ہاں کی ہے، اور اس ہاں کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ تم اس حویلی میں رہو گی تو ضرور، لیکن ایک قیدی کی طرح۔ تم میری نظروں کے سامنے تو آ سکتی ہو مگر میرے دل کے قریب کبھی نہیں آ سکو گی۔ زرتاشا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر ارباز کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے جتنا مرضی قید کر لیں میر صاحب، لیکن آپ میری عزت نفس کو قید نہیں کر سکتے۔ میں نے اگر آپ کی خاموشی قبول کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ہر ناجائز غصے کو اپنا نصیب مان لوں گی۔ ارباز نے ایک حقارت بھری ہنسی ہنس کر اسے پیچھے دھکیلا۔ زرتاشا لڑکھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی
ارباز نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا کرتا نکالا اور اس کی طرف پیٹ کر کے بولا، عزت نفس کی باتیں تم جیسی لڑکیوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتیں۔ زرتاشا اب سن لو، آج کی رات کا پہلا قانون، تم اس بیڈ پر نہیں سو گی۔ یہ بیڈ میرا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ تم زمین پر سو گی اور آج سے تمہارا ٹھکانہ وہی نیچے بچھا ہوا بستر ہوگا۔ اگر ذرا سی بھی شرافت باقی ہے تو خاموشی سے اپنی جگہ نیچے فرش پر بنا لو۔ زرتاشا نے حیرت اور دکھ سے اس کی طویل قامت اکھڑ انسان کو دیکھا جو اپنی مردانگی کا سارا بوجھ اس اکیلی لڑکی پر ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آخر کار ایک گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے ریشمی دوپٹے پر آ کر گرا۔ اس نے آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا اور بھاری عروسی لباس کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے نیچے اترتی ایک اضافی چادر اٹھائی اور اسے خاموشی سے بیڈ کے بالکل سامنے ٹھنڈے فرش پر بچھا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، اپنا سر اس پر رکھ لیا، اور ارباز نے واش روم سے کپڑے بدل کر باہر نکلتے ہوئے اسے فرش پر سمٹا ہوا دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے پر وہی اکھڑ پن سجا لیا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے لائٹ بند کر دی۔ گھپ اندھیرے میں زرتاشا کی سسکیوں کی دبی دبی آواز ابھر رہی تھی، مگر ارباز نے دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اپنی انا کے خول میں اتنا قید تھا کہ اسے فرش پر بیٹھی کانپتی ہوئی لڑکی کی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی تھی، یا شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زرتاشا نے اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنے والے کل کے خوفناک تصور سے لرز اٹھی، جہاں اسے ہر روز اس بے رحم شخص کے سامنے اپنی موجودگی کا حساب دینا تھا جس نے اس کے وجود کو اپنے پاؤں کی دھول سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے فرش پر پڑی تو زرتاشا نے بوجھل آنکھوں کو کھولا۔ رات بھر فرش پر سمٹے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے بھاری سانس خارج کی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، واش روم جا کر منہ ہاتھ دھویا اور باورچی خانے کا رخ کیا جہاں ملازم ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پتی چائے بنائی، اسے خوب پکایا اور ٹرے میں سجا کر اوپر کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ اس نے کوہنی کے ہلکے سے دباؤ سے کھولا۔ ارباز بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ زرتاشا نے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میر ارباز، چائے پی لیں۔ ارباز نے فون سے نظریں ہٹائیں اور زرتاشا کے سیدھے سادے چہرے اور اس کے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ کو انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر صبح کے وقت بھی وہی غصہ موجود تھا جو رات کو تھا۔ ارباز نے اپنا فون ایک طرف پھینکا اور بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکاتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے لے کر آؤ؟ کیا حویلی کے ملازم مر گئے ہیں یا تم نے صبح صبح اپنی فرما برداری کا ڈرامہ شروع کر دیا ہے؟ زرتاشا نے کپ کو تھامے رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، ملازم تو ناشتہ بنا رہے ہیں، میں نے سوچا آپ چائے پیتے ہیں تو خود بنا لاؤں، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ارباز نے ہنستے ہوئے اپنی گردن کو جھٹک دیا اور کھڑا ہو کر اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے کی سخت لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ ارباز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے بستر پر نہیں بلاتا تو کیا چائے تمہارے ہاتھ کی پیوں گا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور لے جاؤ یہ زہر میرے سامنے سے۔ زرتاشا نے اس کے لہجے کی کاٹ پر اپنے لب کھینچے اور کپ کو آگے بڑھاتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، چائے اچھی بنی ہے، ایک گھونٹ پی کر تو دیکھیں۔ ارباز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے اپنی پوری طاقت سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور زرتاشا کے ہاتھ پر زوردار جھٹکا مارا۔ چائے کا بھرا ہوا گرم کپ زرتاشا کے ہاتھ سے اچھلا اور سیدھا اس کے پاؤں پر جا گرا۔ گرم چائے کی تپش نے زرتاشا کی جلد کو جھلسا دیا، اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ اپنے پاؤں کو پکڑ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور وہ اپنے جھلسے ہوئے پاؤں کو سہلانے لگی۔ ارباز کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں معلق تھا، اس نے جلدی سے زرتاشا کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں سرخ رنگ کے نشان ابھرنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے خفت اور پچھتاوے کے گہرے بادل چھائے، مگر اس نے فوراً اپنی گردن کو سیدھا کیا اور چہرے پر سختی سجاتے ہوئے
اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ زرتاشا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، مگر اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، چائے بہت اچھی بنی تھی میر صاحب، پاؤں چلانے کی کیا ضرورت تھی، بس چکھ لیتے اور پھر منع کر دیتے تو میں واپس لے جاتی۔ ارباز اس کے اس بے ساختہ اور غیر متوقع جواب پر بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ زرتاشا چیخے گی، چلائے گی یا بددعائیں دے گی، مگر اس کے چہرے کی معصومیت اور انداز نے ارباز کے غصے کی ساری تپش کو یکدم ٹھنڈا کر دیا۔ ارباز نے اپنی نظریں چرائیں اور اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے اکھڑے لہجے میں بولا، زبان بہت چلتی ہے تمہاری، تکلیف میں ہو تب بھی خاموش نہیں رہا جاتا تم سے۔ زرتاشا نے اپنے سرخ ہوتے پاؤں کو دیکھا اور پھر ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب زبان بھی نہ چلاؤں تو کیا کروں، آپ نے پاؤں چلنے کے قابل تو چھوڑا نہیں، اب تو سارا کام زبان سے ہی لینا پڑے گا۔ ارباز نے ایک لمبی سانس لی اور الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، فضول باتیں بند کرو اور اٹھ کر یہاں سے جاؤ، ملازم کو بلاؤ، وہ یہ فرش صاف کر دے گا، اور اپنے پاؤں پر کوئی دوا لگا لو۔ زرتاشا نے دیوار کا سہارا لیا اور بمشکل کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آپ کو تو بڑی فکر ہو رہی ہے چھالوں کی، خود ہی چائے گرائی اور اب خود ہی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ارباز نے مڑ کر اسے گھورا اور بولا، اگر ایک لفظ اور بولا زرتاشا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس کمرے سے باہر دھکے دے کر نکال دوں گا۔ زرتاشا نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی، اچھا بابا نہیں بولتی، اتنے غصے والے انسان کو چائے کی نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے۔ ارباز نے اس کی بات سنی انسنی کی اور واش روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زرتاشا نے لنگڑاتے ہوئے نیچے بکھرے ہوئے چائے کے کپ کے ٹکڑے اٹھائے اور ٹرے میں رکھے۔ اس کے دل میں ارباز کے اس رویے پر گہرا دکھ تھا، مگر اس نے اپنی معصومیت اور چلبلے پن کی ڈھال کے پیچھے اس درد کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور لنگڑاتے ہوئے کمرے میں سے باہر نکل آئی۔ حویلی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاؤں میں شدید جلن ہو رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ارباز کے چہرے کے وہ تاثرات گھوم رہے تھے جب وہ اس کے بے ساختہ جواب پر لاجواب ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارباز کے غصے کو اپنے آنسوؤں سے نہیں بلکہ اپنی اسی معصومیت سے شکست دے گی۔ باورچی خانے میں پہنچ کر اس نے ملازمہ کو فرش صاف کرنے کا کہا اور خود اپنے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالنے لگی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کی جلن کو کچھ کم کیا تو اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے آنسو پوچھے اور اپنی بکھری ہوئی ہمت کو سمیٹا۔ اس حویلی میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ارباز کی نفرت اور اس کا اکھڑ پن روز کا معمول بننے والا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی، اگر وہ لوہا ہے تو وہ بھی پانی بن کر اسے پگھلا دے گی۔ پاؤں کی جلن پر مرہم لگاتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور سوچنے لگی کہ کیسے اس اکڑ انسان کے غصے کو منہدم کر سکے۔ اگلے روز ارباز نے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ زرتاشا اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس کی فرانسیسی پرفیوم کی مہنگی بوتل تھامے ہوئے پورے کمرے کے چاروں سو اسپرے کر رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک لمبا سا تولیہ تھا جس کو وہ ہوا میں پنکھے کی طرح لہرا رہی تھی۔ زرتاشا نے ارباز کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس نے ایک بار پھر پرفیوم کی بوتل کو دبا کر کھڑکی کے پردے پر دو تین اسپرے کیے۔ ارباز کی آنکھیں غصے اور حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھیاں بھینجیں اور تیز چنگاڑدار آواز میں چلایا، یہ کیا پاگل پن ہو رہا ہے زرتاشا بی بی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے بلکہ پیرس سے منگائی گئی میری پسندیدہ اور انتہائی مہنگی پرفیوم ہے، اور تم اسے کمرے کے کونے میں ایسے اڑا رہی ہو جیسے جراثیم کش دوا چھڑک رہی ہو۔ زرتاشا نے بوتل کو اپنی چھاتی سے لگایا اور معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے یہ مہنگی ہے، پر اس وقت یہ بہت بڑا قومی فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ارباز نے اسے سر پر ہاتھ مارا اور زرتاشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور وہ بولا، قومی فریضہ انجام دے رہی ہے؟ میرا دماغ گھوم رہا ہے تمہاری یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم میری قیمتی چیز کو اس بے دردی سے کیوں ضائع کر رہی ہو؟ زرتاشا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیڈ کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، وہ دیکھیں میر صاحب، 3 مکھیاں اڑ رہی تھیں
صبح سے مجھے تنگ کر رہی تھیں۔ ملازمہ نے کہا کہ مکھیوں کو تیز خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں۔ اب میرے پاس کوئی سستا عطر تو تھا نہیں، تو میں نے سوچا آپ کی یہ ولایتی شیشی ہی استعمال کر لوں۔ آخر کو کام تو آ رہی ہے۔ ارباز نے اپنا سر پکڑ لیا اور بے چینی سے زرتاشا کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو زرتاشا؟ تم مکھیوں کو بھگانے کے لیے ہزاروں روپے کی پرفیوم ہوا میں اڑا رہی ہو۔ کیا مکھی مارنے والا اسپرے ختم ہو گیا تھا؟ یہ تمہارے دماغ کا کوئی سکیو ڈھیلا ہو گیا ہے؟ زرتاشا نے تولیہ دوبارہ ہوا میں لہرایا اور منہ بنا کر بولی، اسپرے کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی میر صاحب، اور ویسے بھی آپ جب کمرے میں ہوتے ہیں تو مکھیاں آپ کے خوف سے خود ہی نہیں آتیں، پر اب آپ باہر تھے تو وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ اس کا فائدہ اٹھا کر آ رہی ہیں۔ ارباز نے گھور کر زرتاشا کی طرف دیکھا اور بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیا کوئی جلاد ہوں جو مکھیاں بھی مجھ سے ڈر کے بھاگ جائیں گی؟ تم اپنی زبان کو تھوڑا لگام دو زرتاشا بی بی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زرتاشا نے مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی اور بوتل کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، میرا وہ مطلب نہیں تھا میر صاحب، دراصل آپ کی شکل دیکھ کر مکھیاں نہیں بھاگتیں، وہ تو آپ کے اس سڑے ہوئے چہرے کے تاثرات اور غصے سے بھاگتی ہیں۔ آپ کمرے میں نہیں تھے تو مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ارباز نے زرتاشا کی بات سنی تو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے غصے کو ضبط کرنے کے لیے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا اور اپنی گردن کو ایک طرف جھٹک دیا، مگر زرتاشا کے اس کاٹ دار اور انتہائی شرارت بھرے جواب پر اس کے ہونٹوں کے کونے بے ساختہ اوپر کو اٹھے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے مسکرا دیا۔ زرتاشا نے ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق دیکھی تو اس کی ہمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ارباز کے بازو کو چھوا اور بولی، دیکھیے میر صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ 24 گھنٹے ایسے منہ بنا کر رکھتے ہیں جیسے پوری دنیا کا غصہ آپ کے اندر ہی بھرا ہو۔ ارباز نے جلدی سے اپنا بازو پیچھے ہٹایا اور اپنے چہرے پر دوبارہ وہی روایتی سختی لاتے ہوئے بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو زرتاشا، کل تمہارا پاؤں جلا تھا اور آج تم میری پرفیوم سے مکھیاں بھگا رہی ہو۔ آئندہ تم نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرتاشا نے ہاتھ باندھ کر معصومیت سے کہا، اچھا بابا، آپ غصہ مت کریں، مکھیاں تو بھاگ گئی نا، آپ کی پرفیوم کی مہک میں بیٹھ کر اپنا کام کریں، میں باہر جا رہی ہوں، اور ہاں مکھیاں واپس آ گئیں تو میں آپ کو بلا لوں گی، کیونکہ آپ کا چہرہ اس پرفیوم سے زیادہ کارآمد ہے۔ ارباز نے زرتاشا کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس لڑکی کی معصومیت اور نوک جھونک دھیرے دھیرے اس کے اعصاب پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی آسانی سے اس کے حصار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارباز نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی شیشی کو اٹھایا۔ کمرے میں واقعی ایک بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے شیشی میں اپنے چہرے کو دیکھا اور بے ساختہ دوبارہ ہنس دیا۔ وہ واقعی حیران تھا کہ ایک یتیم اور ڈری ہوئی لڑکی کیسے اتنی جلدی اس کے کمرے میں اپنا آپ منوا رہی تھی۔ اس نے پرفیوم کی شیشی کو واپس رکھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کی تپش کم تھی اور زرتاشا کی شرارتی آنکھوں کا عکس زیادہ گہرا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے نظر انداز کرے گا، مگر وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے وجود میں اپنی جگہ پختہ کر رہی تھی، اور ارباز کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی تنہائی اب ختم ہونے والی ہے۔ ارباز نے حویلی کے بیرونی دروازے کو دھکیلا تو صحن میں چاند رات کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ وہ شہر سے کاروباری میٹنگز نپٹا کر واپس لوٹا تھا۔ ملازم چڑیوں کی طرح ادھر ادھر چہچہا رہے تھے اور پورا ماحول خوشی کے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ ارباز نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا پٹ کھولا تو اس کے قدم ساکت ہو گئے اور اس کا پورا وجود وہیں جم کر رہ گیا۔ زرتاشا آئینے کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر سنہری تاروں کا کام دمک رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے ریشمی بال مکمل طور پر کھلے ہوئے تھے جو اس کی پتلی کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئے الٹی طرف مڑنے لگی تو چوڑیاں چھنک اٹھیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ رہی تھی اور وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارباز کی نظریں زرتاشا کے چہرے اور اس کے کھلے
بکھرے بالوں پر ٹک گئیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی دھڑکن کی آواز سنائی دینے لگی۔ ارباز نے اپنی نظریں جھٹکیں اور اپنے اکھڑ پن کا لبادہ دوبارہ اوڑھتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگا لی۔ وہ اپنی ظاہری بے رخی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سرسری اور اکھڑے لہجے میں کہا، آج میرے سر میں شدید درد ہے۔ زرتاشا نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ارباز کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ بغیر اس کی طرف دوبارہ دیکھے بیڈ روم میں چلا گیا۔ زرتاشا نے آئینے میں اپنی آخری جھلک دیکھی، اپنے بالوں کو ایک طرف جھٹکا دیا اور گھبراتے ہوئے ارباز کے قدموں کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ارباز دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ زرتاشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے سر میں درد ہے تو میں کچن سے چائے بنا لاؤں یا کوئی دوا دوں آپ کو؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ارباز نے بغیر کوئی جواب دیے جھٹکے سے آگے بڑھ کر زرتاشا کی کلائی کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ زرتاشا کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ سیدھی ارباز کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہراتے ہوئے ارباز کے چہرے اور کندھوں پر بکھر کے۔ ارباز نے اپنا دوسرا ہاتھ زرتاشا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے وجود کے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایک گہری سکوت چھا گیا۔ کمرے میں چاند کی مدھم روشنی کھڑکی کے راستے آ رہی تھی اور زرتاشا کے سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ارباز نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور زرتاشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم ہر روز نئی آفت بن کر مجھ پر کیوں گرتی ہو؟ زرتاشا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ارباز کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں میر صاحب؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ مجھے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ارباز نے اپنی گرفت کو رتی برابر بھی کم نہیں کیا بلکہ وہ مزید جھک کر زرتاشا کے چہرے کے قریب آ گیا اور بولا، دیکھنے والے وہی کہیں گے جو سچ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرا سر درد تمہارے پاس آتے ہی غائب ہو گیا ہے۔ زرتاشا نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور بولی، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، آپ تو مجھے اس کمرے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب یہ سب کیا ہے؟ ارباز نے زرتاشا کے چہرے پر جھولتی بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی کے پور سے ہٹایا اور اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، میں نے کب کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری پرفیوم چرانے والی لڑکی آج اتنی بن ٹھن کر کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ زرتاشا نے ارباز کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور شرارت بھرے لہجے میں بولی، چاند رات ہے میر صاحب اور میں کہیں نہیں جا رہی، میں تو بس حویلی کی دوسری عورتوں کے ساتھ مہندی لگانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے کی سختی کو مکمل طور پر پگھلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے زرتاشا کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، مہندی بعد میں لگا لینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جادو مجھ پر کیسے کیا ہے؟ زرتاشا نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ ارباز کے سینے میں چھپا لیا اور بولی، جادو تو آپ کر رہے ہیں میر صاحب، ورنہ میر ارباز کبھی کسی لڑکی کو ایسے گلے سے نہیں لگاتا۔ ارباز نے زرتاشا کے اس بے ساختہ جملے پر ٹھہکا لگایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، تم واقعی بہت عجیب ہو زرتاشا، تم نے میرے غصے کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ زرتاشا نے ارباز کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، محبت اور اپنائیت ہر غصے کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ میر صاحب، اب اگر آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہو تو کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ ارباز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اور مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا اور بولا، بالکل نہیں، آج کی رات تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ چاند رات صرف میری اور تمہاری ہے۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ارباز کے کندھے پر ٹکا دیا اور دونوں اسی جادوئی خاموشی میں گم ہو گئے جہاں اب غصے اور اکھڑ پن کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی بلکہ ایک خوبصورت احساس کی شروعات ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد کمرے کی بڑی شیشے والی کھڑکی پر بارش کی موٹی بوندیں تیز رفتاری سے
تھپ تھپ آ رہی تھیں اور باہر کالی سیاہ رات میں بادلوں کی خوفناک گرج کے ساتھ بجلی چمک رہی تھی۔ ارباز بیڈ پر نیم دراز اپنے موبائل فون کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کمرے کی بالکنی کے پاس کھڑی زرتاشا پر اٹکا ہوا تھا، جو بارش کو دیکھنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ یکدم بادلوں کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری حویلی کی بجلی ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ زرتاشا کے حلق سے ایک تیز خوفناک چیخ نکلی اور وہ اندھیرے میں بوکھلا کر بیڈ کی طرف بھاگی اور سیدھی ارباز کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ارباز نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنے دونوں بازو زرتاشا کے لرزے ہوئے وجود کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی انتہائی قریب کر لیا۔ زرتاشا بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ارباز نے زرتاشا کی تیز ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اور اپنا دایاں ہاتھ زرتاشا کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے تھپ تھپانے لگا اور انتہائی دھیمی آواز میں زرتاشا کے کان کے پاس جھک کر کہا، ڈرو مت زرتاشا، میں ادھر ہی ہوں، تمہارے پاس ہوں، تم اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ زرتاشا نے اپنی دونوں بازو ارباز کے گلے میں ڈال دیے اور اپنا چہرہ اس کی چوڑی چھاتی کی گرمائش میں چھپاتے ہوئے بولی، مجھے بچپن سے ہی بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ہے میر صاحب، پلیز آپ مجھے چھوڑنا مت، میں مر جاؤں گی۔ ارباز نے زرتاشا کے اس بے ساختہ اعتراف پر اپنے بازوؤں کی گرفت کو مزید سخت کر لیا اور زرتاشا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر کے بیڈ کے تکیوں سے لگا کر بٹھا دیا۔ زرتاشا بالکنی کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی سی گیلی ہو چکی تھی اور اس کے لمبے گیلے بال اس کے بھیگے ہوئے چہرے اور گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ ارباز نے اندھیرے میں اپنے پوروں کی مدد سے اس کے گیلے ریشمی بالوں کو دھیرے دھیرے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کے پیچھے اُرس دیا۔ زرتاشا نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی جو ارباز کے ہونٹوں سے ٹکرائی۔ ارباز نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں زرتاشا کے تراشیدہ چہرے کے نقوش پر پھیریں اور دھیمی سرگوشی میں بولا، تم اتنی گیلی کیوں ہو زرتاشا؟ اگر سردی لگ رہی ہو تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زرتاشا نے ارباز کے لمس کی تپش پر اپنی بوجھل آنکھیں بند کر لیں اور مدہوش لہجے میں بولی، مجھے اب سردی نہیں لگ رہی میر صاحب، جب سے آپ نے مجھے تھاما ہے مجھے بس ایک عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ارباز نے زرتاشا کے اس اقرار پر اپنی ضبط کی آخری حدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور اندھیرے کے باوجود ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسوں کی حدت ایک دوسرے کے ہونٹوں کو جلا رہی تھی۔ ارباز نے اپنا سر جھکایا اور اپنے تپتے ہوئے لب زرتاشا کی پیشانی پر رکھ دیے، لیکن ارباز کا سفر وہیں نہیں رکا بلکہ اس نے اپنے ہونٹوں کو نیچے سرکاتے ہوئے زرتاشا کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرتاشا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں بولی، میر صاحب، آپ تو کہتے تھے آپ کو مجھ سے نفرت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ نفرت کے بعد ہونے والی محبت زیادہ جان لیوا ہوتی ہے زرتاشا، اور تم نے تو مجھے اپنے اس حسن کے جال میں ایسا قید کیا ہے کہ اب میر ارباز اپنی انا کو بھول کر تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا ہے۔ زرتاشا نے ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں ارباز کے بکھرے بالوں میں چلائیں اور ارباز کے سینے پر اپنے ناخن گاڑتے ہوئے بولی، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اب آپ زرتاشا کے بنا نہیں رہ سکتے؟ ارباز نے جواب دینے کی بجائے بس اپنے ہونٹوں کے نشان چھوڑنا شروع کر دیے۔ کمرے کے باہر بارش اب تھم چکی تھی، لیکن کمرے کے اندر ان دونوں کے درمیان محب کا ایک طوفان مچا ہوا تھا جس میں نہ تو کسی انا کی گنجائش تھی اور نہ ہی کسی پرانی تلخی کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے اور اس رات ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہمیشہ کے لیے تار تار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں پیار کی اس خوبصورت وادی میں کھو گئے تھے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چند دن بعد حویلی کے کشادہ لون میں ارباز کا دوست شہریار کھڑا زرتاشا سے کسی بات پر کہکا لگا کر بات کر رہا تھا اور زرتاشا بھی اس کے لطیفے پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ارباز برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی اور اس کا خون کھول اٹھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے چہرے کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ ارباز نے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے لون کا فاصلہ طے کیا اور بغیر شہریار کی طرف دیکھے جھٹکے سے زرتاشا کا نرم ہاتھ اپنی لوہے جیسی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زرتاشا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی
اور اس نے حیرت سے ارباز کے غصے سے لال چہرے کو دیکھا۔ ارباز نے شہریار کو نظر انداز کرتے ہوئے زرتاشا کو اپنے پیچھے گھسیٹنا شروع کیا اور حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرتاشا بھاری دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے تقریباً بھاگ رہی تھی اور ارباز نے کمرے کا دروازہ کھولا اور زرتاشا کو اندر دھکیل کر دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ ارباز نے زرتاشا کو کمرے کی دیوار کے ساتھ پیٹھ کے بل لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دائیں بائیں دیوار پر جما کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ زرتاشا نے دیوار کی سختی کو اپنی پیٹھ پر محسوس کیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں بھرا کر ارباز کے بالکل سامنے موجود غضبناک چہرے کو دیکھا۔ ارباز کے نتھے غصے سے پھول رہے تھے اور اس کی بھاری سانسیں زرتاشا کے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارباز نے اپنے چہرے کو زرتاشا کے چہرے کے بالکل قریب کرتے ہوئے خطرناک آواز میں کہا، تم صرف میری ہو زرتاشا، اور میری مرضی کے بغیر کسی غیر مرد کی طرف مسکرا کر دیکھنے کی جرات مت کرنا۔ زرتاشا نے ارباز کی آنکھوں میں چھپی جلن اور حسد کے واضح رنگ دیکھے تو اس کے لبوں کے کونے بے ساختہ اوپر کو اٹھ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ارباز کے چوڑے شانوں پر رکھے اور مسکراہٹ دباتے ہوئے معصومیت سے بولی، وہ تو صرف آپ کے بچپن کے دوست شہریار بھائی تھے میر صاحب، ان سے بات کرنے میں ایسی کیا برائی ہے؟ ارباز نے زرتاشا کے شانوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ مزید جکڑ لیا اور چلاتے ہوئے بولا، وہ بھائی شائی کچھ نہیں ہے زرتاشا، وہ ایک مرد ہے اور مجھے اس کا تمہاری طرف دیکھنا اور تمہارا اس کی بات پر ہنسنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تم کیوں اس کے سامنے اپنے دانت نکال کر ہنس رہی تھیں؟ زرتاشا اس کے گالوں کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے بولی، ارے میر صاحب، آپ تو حد سے زیادہ حسد کر رہے ہیں، وہ تو بس حویلی کے پرانے قصے سنا رہے تھے کہ آپ بچپن میں کتنے ضدی تھے اور کیسے کھلونوں کے لیے روتے تھے۔ ارباز نے زرتاشا کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر نیچے کیا اور اکھڑے لہجے میں بولا، میں کسی کھلونے کے لیے نہیں روتا تھا اور نہ ہی مجھے اپنی تعریف یا برائی کسی غیر کے منہ سے سننا پسند ہے۔ آئندہ تم نے اس کے سامنے قدم بھی نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زرتاشا نے ہنستے ہوئے اپنی گردن کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ارباز کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اسے اپنی طرف جھکاتے ہوئے بولی، آپ مجھے قید تو کر سکتے ہیں میر صاحب، لیکن اپنے دل میں چھپی اس بے پناہ محبت کو کیسے چھپائیں گے جو آپ کی آنکھوں سے شعلے بن کر نکل رہی ہے؟ ارباز نے زرتاشا کی اس بے باک حرکت پر اپنے لبوں کو بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ محبت نہیں ہے زرتاشا، یہ میرا تم پر حق ہے اور جو چیز میر ارباز کی ملکیت ہو اس پر دوسرا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ زرتاشا نے ارباز کے ماتھے پر ابھری غصے کی لکیروں کو اپنی انگلی کے پور سے سیدھا کرتے ہوئے کہا، آپ کتنے بھولے ہیں میر صاحب، حسد تو محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آپ جتنا مرضی اکھڑ پن دکھائیں لیکن آپ کی یہ لال سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو مجھ سے کتنی شدید محبت ہو چکی ہے۔ ارباز نے زرتاشا کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے ہٹایا اور اپنے وجود کے ساتھ بالکل چپکا لیا اور بولا، تم بہت تیز ہو زرتاشا، میری ہر بات کا توڑ نکال لیتی ہو، لیکن یاد رکھنا میرا یہ غصہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ زرتاشا نے ارباز کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا اور اس کے دل کی دھڑکن کو سنتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولی، آپ کا یہ غصہ تو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے میر صاحب، اس غصے میں جو اپنائیت اور حق جتانے کا انداز ہے وہ مجھے دنیا کے کسی پیار میں نہیں مل سکتا۔ ارباز نے ایک گہری ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور اس کی گردن کی اکڑن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ اس نے زرتاشا کے ریشمی بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں کہا، تم مجھے پاگل کر دو گی زرتاشا، میں جتنا خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنی آسانی سے میری ساری دیواریں گرا دیتی ہو۔ زرتاشا مسکراتے ہوئے بولی، محبت دیواریں گرانے کا ہی تو نام ہے میر صاحب۔ اب اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو کیا میں نیچے جا کر شہریار بھائی کو چائے پوچھ لوں؟ ارباز نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور زرتاشا کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، اگر تم نے اس کا نام دوبارہ زبان پر لیا تو میں سچ مچ تمہیں کمرے میں بند کر کے تالا لگا دوں گا۔
زرتاشا نے ارباز کے چہرے پر دوبارہ ابھرنے والی سختی کو دیکھ کر ایک جاندار کھلکھلاہٹ کے ساتھ اس کے گال پر اپنے لبوں کی مہر لگا دی اور ارباز کے سینے پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، اچھا بابا نہیں جاتی کہیں، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ ارباز نے زرتاشا کے لبوں کے لمس کو اپنے گال پر محسوس کیا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زرتاشا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا، ہاں اب میں بہت خوش ہوں اور اب تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ زرتاشا نے ارباز کے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مجازی خدا، اب آپ کا غصہ مکمل پگھل چکا ہے تو کیا ہم مل کر کچھ دیر باتیں کر سکتے ہیں؟ ارباز نے بیڈ پر زرتاشا کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دونوں کمرے کے پرسکون ماحول میں گم ہو گئے، جہاں اب شہریار کا ذکر تھا، نہ کوئی حسد، بلکہ صرف ان دونوں کی سانسوں کی تپش اور دھڑکنوں کا شور باقی رہ گیا تھا جو حویلی کے در و دیوار میں محبت کی نئی داستان لکھ رہا تھا۔ زرتاشا الماری سے اپنے چند پرانے جوڑے نکال کر بیڈ پر پڑے کھلے سوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کی یہ آنسو تیزی سے اس کے گالوں کو بھگوئے ہوئے سوٹ کیس کے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ارباز کی پرانی دوست سارا لاؤنج میں کھڑی زرتاشا کے سامنے طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب جب جائیداد ارباز کے نام منتقل ہو چکی ہے تو تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ارباز تو ہمیشہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم صرف ایک قانونی مجبوری تھی جس کا وقت اب ختم ہو چکا۔ زرتاشا نے اس وقت تو ضبط کر لیا تھا لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا اور وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ ارباز حویلی کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ملازم نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ زرتاشا بی بی روتے ہوئے اپنا سامان باندھ رہی ہیں۔ ارباز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سارا غرور ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچا اور ہانپتے ہوئے دروازہ کھولا۔ زرتاشا بیڈ کے پاس کھڑی سوٹ کیس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے سرخ گال آنسوؤں سے چمک رہے تھے۔ ارباز نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے سوٹ کیس کو بیڈ سے نیچے فرش پر پٹخ دیا اور زرتاشا کے دونوں کندھوں کو جکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ یہ کیا پاگل پن ہو رہا ہے زرتاشا؟ تم یہ سامان کیوں باندھ رہی ہو اور کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ زرتاشا نے اپنے تڑپتے ہوئے ہاتھوں سے ارباز کی گرفت کو اپنے کندھوں سے چھڑانے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی، مجھے جانے دیں میر صاحب، اب میرا اس حویلی میں کوئی کام نہیں رہا۔ آپ کو آپ کی جائیداد کے کاغذات مل گئے ہیں، اب آپ کو اس یتیم زرتاشا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارباز نے زرتاشا کے کندھوں پر اپنی گرفت کو مزید پختہ کر لیا، اس کا چہرہ خوف اور کرب سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرتاشا، تم کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ جائیداد کے کاغذات کا تمہارے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے کیا تعلق ہے؟ زرتاشا نے تڑپ کر اپنا چہرہ ارباز کی آنکھوں کے بالکل سامنے کیا، اس کی آنکھوں سے نئے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ چلاتے ہوئے بولی، تعلق ہے میر صاحب، بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کی دوست سارا ابھی نیچے مجھے بتا رہی تھی کہ اب جب جائیداد قانونی طور پر آپ کی ہو چکی ہے تو آپ مجھے طلاق دے کر اس سے شادی کرنے والے ہیں۔ آپ نے خود بھی تو نکاح کی پہلی رات یہی کہا تھا نا کہ یہ شادی صرف جائیداد بچانے کے لیے ہے اور میں ہمیشہ ایک یتیم لڑکی ہی رہوں گی۔ تو اب جب مقصد پورا ہو گیا ہے تو مجھے یہاں روک کر تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ ارباز نے زرتاشا کے منہ سے سارا کا نام اور طلاق والی بات سنی تو اس کی آنکھیں درد سے پھیل گئیں، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی اور وہ بالکل ٹوٹ کر وہیں زرتاشا کے سامنے ٹھنڈے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ارباز نے زرتاشا کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور انہیں اپنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ لگاتے ہوئے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، زرتاشا، خدا کے واسطے ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گا۔ تمہارے بغیر سارا جھوٹ بول رہی ہے اور میں پاگل تھا جو نکاح کی پہلی رات وہ سب بکواس کر رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے وہ جائیداد۔ زرتاشا نے ارباز کو گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا تو اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں نیچے بیٹھے ارباز کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں سے آنسو گر کر زرتاشا کے
ہاتھوں کی پشت پر جذب ہو رہے تھے۔ زرتاشا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں میر صاحب، آپ کی انا اور آپ کا غرور جائیداد کے بغیر ادھورا ہے۔ آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میر ارباز کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تو آج آپ ایک معمولی یتیم لڑکی کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ ارباز نے زرتاشا کے ہاتھوں کو اپنی آنسوؤں سے بھگوتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی لال آنکھوں میں پچھتاوے اور بے پناہ سچی محبت کا طوفان تھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر روتے ہوئے اعتراف کیا، میں جھک رہا ہوں زرتاشا، کیونکہ میں تمہارے عشق میں برباد ہو چکا ہوں۔ وہ میر ارباز مر چکا ہے جو جائیداد کا بھوکا تھا۔ مجھے وہ جائیداد نہیں چاہیے زرتاشا، تم میری زندگی بن چکی ہو۔ میری ہر سانس تمہارے وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تم اس حویلی سے چلی گئیں تو اس جائیداد اور اس حویلی کے محل کا میں کیا کروں گا؟ زرتاشا نے ارباز کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو اس کا اپنا دل پگھل کر بہنے لگا۔ وہ بھی ارباز کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے تپتے ہوئے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی، میر صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ ارباز نے زرتاشا کو جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی باہوں کو اس کے گرد ایسے باندھ لیا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قید کر رہا ہو۔ ارباز نے زرتاشا کے کھلے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، تم میری سانس ہو زرتاشا، کوئی اپنی سانسوں کو خود سے جدا نہیں کرتا۔ میں سارا کو ابھی اسی وقت اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکالوں گا اور جائیداد کے سارے کاغذات تمہارے نام کر دوں گا۔ زرتاشا نے ارباز کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اس کی قمیص میں جذب ہونے دیا اور بولی، مجھے کاغذات نہیں چاہیے میر صاحب، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ ارباز نے زرتاشا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، اب کبھی بھی جانے کی بات مت کرنا زرتاشا، ورنہ میر ارباز کا دم گھٹ جائے گا۔ زرتاشا نے ارباز کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اب صرف سچی محبت اور اپنائیت تھی، اور تمام تر غلط فہمیوں کی گرہ ان سچے آنسوؤں کے سیلاب میں ہمیشہ کے لیے بہہ چکی تھی، اور دونوں فرش پر بیٹھے ایک دوسرے کی باہوں میں سسک رہے تھے۔ لیکن اب یہ سسکیاں جدائی کی نہیں بلکہ ایک اٹوٹ ملاپ کی گواہی دے رہی تھیں۔ حویلی کی کھلی چھت پر چاندنی نکھری ہوئی تھی اور کالی سیاہ رات کی چادر پر لاکھوں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ارباز اور زرتاشا چھت کے چبوترے پر بچھی ہوئی سفید چادر پر بیٹھے تھے۔ ارباز نے بغیر کچھ کہے زرتاشا کا نرم بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ارباز کی چوڑی گردن کے گرد حائل کر لیے اور اس کی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھک گئی۔ ارباز نے زرتاشا کی پتلی کمر کے گرد اپنا فولادی بازو لپیٹا اور اس کے چہرے پر جھولتی ریشمی لٹوں کو انگلیوں کی پوڑوں سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بھاری آواز میں کہا، تم نے میری پوری زندگی روشن کر دی ہے زرتاشا، ورنہ میر ارباز تو اپنی ہی انا کی تاریکی غار میں سڑ رہا تھا۔ زرتاشا نے ارباز کے تپتے ہوئے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے پناہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے لاڈلے لہجے میں بولی، آپ کی زندگی تو پہلے ہی روشن تھی میر صاحب، بس آپ کو اندھیرے میں اکیلے رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ارباز نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور اپنا دایاں ہاتھ زرتاشا کے چہرے سے پھیرتے ہوئے اس کی ریشمی گردن کے پچھلے حصے پہ جما کر اسے اپنے ہونٹوں کے بالکل قریب لے آیا اور بولا، عادتیں بدلنا تو کوئی تم سے سیکھے زرتاشا، تم نے میرے وجود کے کونے کونے کو اپنے عشق کے رنگ میں ایسا رنگا ہے کہ اب مجھے آئینے میں اپنا پرانا چہرہ تک یاد نہیں آتا۔ زرتاشا نے اپنی لمبی پلکیں جھکائیں اور ارباز کے سینے پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے دبی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی، تو کیا اب اکھڑ میر ارباز صاحب اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں؟ ارباز نے جواب دینے کی بجائے جھٹکے سے زرتاشا کو اپنی گود سے اٹھایا اور چھت پر بنے کمرے کے اندر لے گیا جہاں بڑا سا نرم بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس نے زرتاشا کو بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ ارباز کے چہرے پر اب وہ روایتی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک تڑپتا ہوا پیاسا پیار تھا جس کی تپش زرتاشا کے پور پور کو جلا رہی تھی۔ ارباز نے اپنا جھکا ہوا سر زرتاشا کی پیشانی پر ٹکایا اور اس کے تپتے ہوئے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ہاں میں اپنی شکست مانتا ہوں زرتاشا، اور اس جیت کا تاج ہمیشہ تمہارے ہی سر رہے گا۔ زرتاشا نے ارباز کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں اور مدہوش لہجے میں بولی، تو پھر اپنی اس قیدی کو عمر قید کی سزا سنا دیں میر صاحب،
ارباز نے ایک بھاری لمبی سانس خارج کی اور اپنے دونوں تپتے ہوئے لب زرتاشا کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ کر اس کے رسیلے پن کو اپنے اندر قید کر لیا۔ زرتاشا نے ارباز کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اس کی شدت کا بھرپور جواب دیا اور اس کی آنکھیں مدہوشی کے زیر اثر بند ہو گئیں۔ ارباز نے ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم مجھے پاگل کر رہی ہو زرتاشا۔ مجھے تمہارے اس وجود کی ایسی لت لگ چکی ہے کہ میں جتنا پاس آؤں میری پیاس اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ دونوں کی محبت بھری آوازوں نے کمرے کے سناٹے کو ایک خوبصورت ساز میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں وہ وجود چاندنی کی مدھم روشنی میں پگھل کر ایک دوسرے میں مکمل ہو رہے تھے۔ ارباز نے پیار کی اس وادی میں اتر کر ساری حدیں عبور کر لیں اور زرتاشا نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اس پناہ گاہ میں موند لیں جہاں صرف ان دونوں کا سچا عشق اور ایک دوسرے کے وجود کی ابدی سچائی باقی رہ گئی تھی، جو حویلی کے در و دیوار میں محبت کی آخری داستان لکھ چکی تھی۔